أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 149 نمبر آیہ مبارکہ اور چوتھے پارے کا 7واں رکوع شروع کریں گے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ہم نے پچھلے رکوع میں اور اس سے پہلی آیات مبارکہ میں غزوہ احد سے متعلق چیزیں پڑھیں، غزوہ بدر سے متعلق آیات مقدسہ بیان ہوئیں، اور ابھی یہ وہی غزوہ بدر کے بعد کے احوال اللہ کریم نے بیان فرمائے، سمجھایا، صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ کس طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو دنیا کے میدان میں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے. کامیابی کا سب سے بڑا نسخہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے. زندگی کے ہر معاملے میں، تمام معاملات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اللہ کے حکم کی اطاعت، یہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس درے پر مقرر کیا، اس پہاڑی پر، کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اور ان کے ساتھ جن تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم نے ادھر سے نیچے نہیں آنا، تو انہوں نے وہ بات یاد نہ رکھی یا اپنی غلط توجیہ کر لی کہ شاید ہمیں حکم جب تک تھا ہم رہے، اب جنگ ہم جیت رہے ہیں تو اب یہاں سے جانے میں کوئی حرج نہیں، تو اس کا نقصان ہوا. یہاں ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کفار کی آپ اطاعت کریں گے، کفار کی بات مانیں گے، تو وہ سب سے پہلا نقصان اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ وہ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلیں گے اور آپ کے دین کو بھی چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے الٹے پاؤں آپ کو واپس اپنی جاہلیت کے اندر لے جانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ان کی تو بات ہی بالکل نہیں ماننی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں تمہیں واپس لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹو گے خسارے کی حالت میں، گھاٹے کی حالت میں، تم گھاٹے کا سودا کرتے ہوئے واپس جاؤ گے. یہ اصول اور یہ قاعدہ اس وقت بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات مبارکہ کا دور تھا صحابہ کرام کے لیے، اور یہ دور اور یہ اصول اور یہ قاعدہ آج بھی چلتا آ رہا ہے. آج بھی اگر ہم کفار کی اطاعت کریں گے تو وہی حال ہوگا جو آج ہمارا حال ہوا ہے. آج ہمیں دنیا کے اندر جو رسوائی کا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں واپس اپنے دین کی طرف اور اپنی جاہلیت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم اگر ان کی بات مانتے ہیں تو علم اور حکمت کے علاوہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ باقی چیزوں میں مان رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا. حکمت اور دانائی، علم، یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو علم لے لیں، آپ حکمت لے لیں، دانائی لے لیں، سائنس لیں، ٹیکنالوجی لیں، لیکن ان کی عادات نہ لیں، ان کا کریکٹر نہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، اور کائنات کے اندر ایسا شخص قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، نہ آیا ہے
کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ باعث تقلید ہو، باعث اطاعت ہو، باعث فرمانبرداری ہو، اور صرف شخصیت، صرف ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکے پھر رہے ہیں؟ ہم حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آئیں۔ جب ہم اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور یہ نقصان ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو یہ اسی طرح ہی نقصان ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں کامیابی اور ہمیں جیت چاہیے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے میں جیت اور کامیابی ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ وہ لوگ اپنا مقام چھوڑ چکے ہیں، عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے تھے تقریباً 10 کے قریب، باقی جن کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے تو وہ غنیمت کے لیے میدان میں آ گئے، اوپر سے اتر آئے، نیچے آ گئے، تو پیچھے کی طرف سے کفار نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور وہ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھی وہ سارے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ احد پہاڑ کی طرف اوپر روانہ ہو جاتے ہیں، حضور کے ساتھ چند جان نثار ہیں، باقیوں کو حضور بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں بھی واپس آ جاؤ، لیکن صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے، حضور کی شہادت کی افواہ پھیل چکی ہے، صحابہ کرام غمزدہ ہیں، کچھ جنگی اس کیفیت کے اندر اور موت کو قریب سے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ کفار نے دیکھا کہ ہم نے کافی حد تک ان کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو اب وہ واپس مکے کی طرف واپس پلٹ گئے۔ حالانکہ اگر وہ اس وقت مدینہ پر حملہ کرتے تو بہت زیادہ نقصان کرتے، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بدر ہے وہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا، اب چلیں۔ تفصیلات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کے نیچے سے کھڑے ہو کے انہوں نے آوازیں دیں، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، اور پھر اپنے بتوں کے نعرے لگاتے رہے، تو ابو سفیان نے یہ نعرے لگائے۔ تو بہرحال واپس جب پلٹے تو رستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو کام ادھورا چھوڑ دیا، ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو ہم تو درمیان میں چھوڑ کر احد میں ہی ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے، اب واپس پلٹنا چاہیے، لیکن وہ واپس نہیں پلٹ سکے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روب طاری کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے اور حضور کا اختصاص بھی ہے کہ آپ 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تھے اور دشمن کے دل میں آپ کا روب اور دبدبہ ہوتا تھا، اور وہ آپ کی طرف آتا نہیں تھا، آتا بھی تھا تو ڈرتا ہوا۔ تو پھر صحابہ کرام جب اکٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، سمجھایا، تو پھر وہ ان کافروں کے پیچھے تقریباً کافی دور تک ان کو پکڑنے کے لیے گئے، لیکن یہ اس وقت تک بھاگ کے مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوئے تھے، کافی دور نکل گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ان کے دل میں اللہ نے روب ڈالا ہوا ہے، بس تم ثابت قدم رہو، بہادری کے ساتھ لڑتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ضرور ڈال دیں گے، ان قریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں، فی قلوب الذین، ان کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ابو سفیان نے اس وقت نعرے بھی لگائے، اور اپنے عزا کے نعرے لگائے اور حبل کے نعرے لگائے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت عمر فاروق کو خاموش ہونے کا فرمایا، لیکن جب انہوں نے بت کے نعرے لگائے تو پھر اللہ اجل، اللہ اکبر کے نعرے حضرت عمر فاروق نے لگائے۔ تو یہ نعرے لگاتے رہے اور شرک پر مبنی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشرک لوگ یہ بہادر نہیں ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر روب اور دبدبہ ہے، بس اہل ایمان کو بس کھڑا ہونا ہے ذرا اپنے پاؤں پہ۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے جو جہنم ہے، اور ظالم یہ سارے کے سارے اسی میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ فتح تمہارے قدم چومیں گی، لیکن
ثابت قدمی بھی، صبر اور حوصلے کے ساتھ بھی تم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ پورا کیا، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم انہیں ہلاک کر رہے تھے اللہ کے اذن سے۔ جب احد شروع ہوا نا، غزوہ احد، تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اور مسلمان انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور ان پر فتح حاصل کر رہے تھے، اور وہ خواتین اپنی ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ ہم واپس ان خواتین کی غیرت کی وجہ سے ہم واپس نہ آئیں۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خواتین ادھر بھاگ رہی تھیں احد پہاڑ کی طرف، وہ اپنے کپڑے اوپر اٹھا کے ادھر، ان کو مطلب ہوش نہیں تھا کہ ہم نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اس طرح کی ان کی حواس باختی ہو چکی تھی اور بے حواسی کے عالم میں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اہل ایمان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی اور فرما رہا تھا اللہ، لیکن مسائل پیدا ہوئے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم، حتیٰ کہ تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حضور کے حکم میں تنازع کیا، جھگڑا کیا۔ وہی حضرت عبداللہ بن جبیر والی جو میں نے بات بتائی کہ حضور نے فرمایا یہاں رہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر رہو، کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو اب ہم جیت چکے ہیں، وہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک معاملہ جنگ کا ہے تو اس وقت تک، تو ابھی ہم جیت گئے، دیکھو وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت چھوڑ رہے ہیں، تو ہم تو نیچے جاتے ہیں۔ تو حضور کے حکم میں اختلاف کیا، اختلاف کرنا نہیں چاہیے تھا، وہیں درے پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے، یعنی مال غنیمت اور فتح، دونوں چیزیں، فتح بھی نظر آ رہی تھی، مال غنیمت بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض وہ لوگ تھے جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض وہ لوگ تھے جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں تو مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے یہاں لڑ رہے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ ایسے تھے وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، ان کا ارادہ دنیا کا تھا۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سب سے، یعنی ان کفار سے اللہ نے تمہیں پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ پھر صورتحال پلٹ گئی، فتح پہلے ایمان والوں کے پاس ہو رہی تھی، لیکن جب حضور کی اطاعت سے دامن چھڑا لیا، ادھر ادھر ہو گئے، نیچے چلے گئے، تو پھر پاسا پلٹ گیا۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا اور پھر مسلمان شہید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا اور بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سرزنش بھی فرمائی ہے، اللہ نے سمجھایا بھی ہے، صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت بھی فرمائی ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ابھی آغاز تھا، صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی، ان کو سکھایا جا رہا تھا۔ وہ باقاعدہ اس طرح کے تو مجاہد اور اس طرح کی جنگی صورتحال تو نہیں تھی، غزوہ بدر ایک ہوا تھا اور اگلے سال پھر غزوہ احد سامنے آ گیا، تو ابھی تربیتی مراحل میں وہ لوگ گزر رہے تھے، ان سے وہ خطا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی فرمائی، سمجھایا بھی، اور غلطیوں کی نشاندہی کر کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، اللہ نے درگزر فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کریم بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، وہ فضل والا ہے، وہ فضل اور کرم والا ہے۔ اہل ایمان پر اللہ نے فضل فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے احد میں جن لوگوں نے غلطیاں کی، خطائیں کی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو سرزنش، وہ مالک ہے نا جی، رب ہے، اس نے تربیت بھی فرما دی، سمجھایا بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اللہ نے معاف فرما دیا، خطا تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاف اللہ نے فرما دیا، ان کی تربیت بھی فرما دی۔ آج اگر کچھ لوگ اٹھ کر صحابہ کرام کے اس عمل کو دہرائیں اور صحابہ کرام کی تنقیص کرنے کے لیے اور صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ غزوہ احد کا ذکر کریں یا اس طرح کے غزوات کا ذکر کریں کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا تھا، تو یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ معاف فرما رہا ہے تو کسی بھی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک باز ساتھیوں پر اعتراض کرے۔ ان سے خطا ہوئی، قرآن نے ذکر کیا اور معاف بھی کر دی، معاف کرنے والا اللہ ہے اور اللہ نے معاف کر دی۔ اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف سامنے رکھنا اور خبردار انہیں کبھی بھی
اپنی طنز اور تنقید کا نشانہ نہ بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو غزوہ احد کے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی کے صحابہ کو معاف فرما دیا، اس لیے کسی بھی صحابی کے متعلق کبھی بھی کوئی غلط کومنٹس نہ کریں، کوئی غلط رائے قائم نہ کریں، کسی شخص کی کوئی بات سن کر کبھی اپنے ذہن میں کوئی بات نہ لائیں۔ وہ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ کائنات کے اندر حضور کے صحابہ جیسا کوئی شخص بلند رتبہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے اولیاء، غوث، اقطاب، قلندر، ابدال، جتنے آپ ولایت کے مراتب کو سمجھتے جائیں، بیان کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، وہ نیچے رہ جاتے ہیں اور صحابی رسول کا رتبہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ہی بڑا ہے، ایک صحابی ہونا، ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کر لینا بہت بڑے رتبے کا حامل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق آیات نازل کر رہا ہے۔ اللہ ویسے بھی معاف فرما دیتا، حضور کو فرماتا کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو معاف کر دیا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمیں کفار کی اطاعت اور کفار کی بات ماننے سے گریز کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور زندگی کے اندر کوئی بھی مرحلہ، مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے تو گھبرانے کی بجائے حوصلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت اور دامن اطاعت تھامتے ہوئے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے پاس ہوگی اور کامیابی ہماری منتظر ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔